ہجوم چیخ رہا تھا، اسے سنسار کرو، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک جملہ کہا اور پتھر زمین پر گرنے لگے۔ شہر یروشلم کی صبح ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ سورج کی پہلی کرن پرانے پتھریلے گھروں پر پڑ رہی تھی اور لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں لگ چکے تھے۔ گلیوں میں بچوں کی آوازیں، عورتوں کے پانی بھرنے کی کھٹ پٹ اور دکانداروں کا ہلکا ہلکا شور پھیلا ہوا تھا۔ ایسی ہی ایک پرسکون صبح میں اچانک ایک زوردار ہنگامہ برپا ہوا، جیسے کسی نے ایک لمحے میں پورے شہر کو بے چین کر دیا ہو۔ دور سے آوازیں اٹھ رہی تھیں، اسے سزا دو، یہ گناہ گار ہے، آج اس کا فیصلہ کروایا جائے گا۔ چند لمحوں بعد ایک ہجوم گلی میں داخل ہوا۔ درمیان میں ایک عورت تھی جس کے کپڑے خاک آلود تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ لوگ اسے دھکے دیتے ہوئے آگے لاتے جا رہے تھے۔ ہر ہاتھ میں پتھر تھا، ہر زبان پر ایک الزام تھا۔ شہر کے روایتی قانون کے مطابق اس عورت کو سنسار کیا جانا تھا۔ ہجوم کا رخ اس مقام کی طرف تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند حواریوں کے ساتھ کھڑے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پوری توجہ سے آپ کی باتوں کو سن رہے تھے۔ ہجوم وہاں پہنچا اور عورت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھینک دیا گیا۔ ایک شخص زور سے بولا، اے استاد، یہ عورت جرم کرتی پکڑی گئی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اسے پتھر مار کر سزا دی جائے، آپ فیصلہ کریں۔ یہ بات وہ لوگ اس لہجے میں کہہ رہے تھے جو صرف انصاف کا مطالبہ نہیں تھا بلکہ آزمائش کی بو لیے ہوئے تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی ایسی بات کہیں جس پر وہ اعتراض کر سکیں یا آپ کو مشکل میں ڈال دیں۔ حواری اس واقعے کو خوف اور فکر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ معاملہ انتہائی نازک ہے۔ اگر آپ سنسار کرنے کا حکم دیتے ہیں تو رحمت و نرمی کے خلاف بات ہوتی، اور اگر آپ منع کرتے ہیں تو لوگ کہتے کہ آپ قانون کے خلاف جاتے ہیں۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ کی طرح پرسکون تھے۔ آپ نے عورت کی طرف دیکھا اور پھر مجمع کی طرف۔ آپ نے کوئی جلدی نہیں کی، آپ آہستہ سے جھکے اور انگلی سے زمین پر کچھ لکیریں بنانے لگے۔ اس خاموشی نے ہجوم میں عجیب بے چینی پیدا کر دی۔ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید اب فیصلہ آئے گا۔ آخر ایک شخص نے زور سے کہا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ فیصلہ کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا۔ آپ کی آنکھوں میں ایسا نور تھا جس سے مجمع خود بخود خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے وہ فیصلہ کن جملہ فرمایا جس نے پورے منظر کو بدل دیا، تم میں جو شخص گناہوں سے پاک ہو وہ پہلا پتھر پھینکے۔ یہ جملہ ایسا تھا جیسے شہر کی گلیوں میں بھونچال آ گیا ہو۔ ہجوم ایک دم ساکت ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ عورت نے سہمے ہوئے انداز میں اوپر دیکھا مگر پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ ایک بوڑھے آدمی نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پتھر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کے کئی بوجھ اتر آئے۔ اس نے پتھر نیچے رکھ دیا اور آہستہ سے واپس جانے لگا۔ پھر ایک نوجوان نے اپنا پتھر پھینک دیا۔ ایک عورت نے اپنے ہاتھ جھکا لیے اور پھر دوسرے لوگ بھی باری باری پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ چند ہی لمحوں میں وہ سارا شور مچانے والا ہجوم بکھر گیا۔ نہ کوئی پتھر پھینکا، نہ کوئی الزام لگایا، نہ کسی نے سزا سنائی۔ اب وہاں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، کچھ حواری اور وہ عورت۔ عورت ابھی بھی لرز رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آئے اور نرمی سے پوچھا، وہ لوگ کہاں گئے جو تجھ پر الزام لگا رہے تھے؟ کیا کسی نے تجھے سزا دی؟ عورت نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں، سب چلے گئے۔ آپ نے شفقت سے فرمایا، اگر انہوں نے تجھ پر سزا نافذ نہیں کی تو میں بھی تجھ پر الزام نہیں رکھتا۔ جاؤ اور اب محتاط رہنا۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، پھر ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کیا اور آہستہ آہستہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے قدموں میں لرزش تھی، مگر دل میں ایک ایسی ہلکی سی روشنی تھی جو شاید زندگی بھر اس کے ساتھ رہے گی۔ حواریوں نے کچھ دیر خاموشی کے بعد پوچھا، اے آقا، آپ نے ایسا فیصلہ کیوں دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے رحمت کے دروازے سے کوئی روشنی دل میں اتر رہی ہو۔ پھر آپ نے نرم لہجے میں فرمایا، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر ہر شخص کو اس کے گناہ کی بنیاد پر فوراً سزا دے دی جائے تو زمین پر کوئی زندہ نہ بچے، مگر اللہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، کوئی بھی شخص توبہ کر کے لوٹ سکتا ہے۔ حواریوں نے سر جھکا لیا۔ ان کے دلوں میں وہ لمحہ نقش ہو گیا تھا جب ایک جملے نے پورے ہجوم کے ارادے بدل دیے تھے۔ آپ نے مزید فرمایا، لوگ جلدی فیصلے کرتے ہیں، مگر اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ گناہ پر سزا ہے، لیکن توبہ پر بخشش ہے، اور جو خود خطا کار ہو وہ کسی دوسرے کے بارے میں سخت فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اتنے میں صبح کی روشنی اور زیادہ پھیل گئی۔ یروشلم کی گلیوں میں ہلکی ہوا چلنے لگی، جیسے فضا خود بھی اس واقعے کی گواہ بن کر سکون کا سانس لے رہی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواری وہاں سے آگے بڑھ گئے، مگر آج کے دن کی تاثیر شہر کی فضا میں باقی رہی۔ کچھ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا، کچھ نے سنا، اور ہر سننے والے کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، اگر میرے ہاتھ میں پتھر ہو، کیا میں خود اسے پھینکنے کے قابل ہوں؟ اس واقعے کا پیغام نہایت واضح ہے۔ دوسروں کے گناہوں پر جلدی فیصلے نہ کرو۔ ہر انسان خطا کار ہے۔ کوئی بھی معصوم نہیں کہ دوسروں پر پہلا پتھر پھینکے۔ اللہ کی رحمت انسانوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سزا دینا مقصد نہیں، اصلاح، بیداری اور توبہ کی طرف لانا اصل مقصد ہے۔ جو خود غلطیوں کا بوجھ اٹھا رہا ہو، اسے چاہیے کہ دوسروں پر رحم کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فیصلہ صرف ایک عورت کو زندگی نہیں دیتا، بلکہ انسانیت کو یہ سبق دیتا ہے کہ رحمت ہمیشہ نفرت سے بڑی ہوتی ہے اور معافی کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔